صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADE_EILAHI یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح یوٹیوب فیس بک پیج یاد الہی کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، پروگرام یاد الہی دیکھ سکتے ہیں، وظائف دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ اکثر ہمارے ویورز اور لسنرز اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں، فاقہ کشی اور بے روزگاری سے بچاؤ کا وظیفہ۔ تنگ دستی، غربت، فاقہ، بے روزگاری، اس سے بچاؤ کا روحانی علاج اور وظیفہ۔ ظاہری تگ و دو بھی کیجیے، وہ بھی ضروری ہے، اور اللہ کو بھی یاد کیجیے۔ کیا وظیفہ ہے؟ یہ حدیث مبارکہ میں ہے، حدیث مبارکہ سے ماخوذ ہے، جو شخص روزانہ صبح و شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو وہ بندہ مومن دنیا میں فاقے اور بے روزگاری سے اور موت کے بعد قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اللہ کی رضا اسے حاصل ہوگی۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے، فاقہ اور بے روزگاری سے بچاؤ کا وظیفہ۔ جو شخص روزانہ صبح بھی اور شام بھی 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص دنیا میں فاقہ اور بے روزگاری سے محفوظ رہے گا اور موت کے بعد قبر کی وحشت اور گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ یعنی دین و دنیا، آخرت، قبر، ہر معاملے میں بہتری کا یہ وظیفہ ہے۔ دنیا میں بھوکا نہیں رہے گا، فاقہ کشی نہیں اختیار کرنا پڑے گی، بے روزگار نہیں ہوگا، روزگار کی پریشانی نہیں ہوگی، اور پھر قبر میں بھی انس حاصل ہوگا، اور حشر میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام یعنی جنت حاصل ہوگی۔ کلمات سماعت کر لیجئے۔ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اور ان کلمات کا ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ہے، عن مالک بن انس عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جدہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال فی یوم 100 مرۃ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کان له انیسا فی وحشۃ القبر واستجلب الغنا واستقرع باب الجنہ، کہ جو 100 مرتبہ اس کو پڑھے گا، ان کلمات کو، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، انشاءاللہ قبر کی وحشت میں اسے انس ملے گا، وحشت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دے گا، فاقہ کشی نہیں ہوگی، دنیا میں بے روزگاری نہیں ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالی جنت بھی اس کے لیے اس کے نصیب میں فرما دے گا۔ تو دنیا بھی بہتر، قبر بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں اس دعا میں پوشیدہ ہیں، تو ضرور پڑھیے صبح اور شام۔ آپ اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء، اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہماری کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین،
حضرت خواجہ بابا محمد سماسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء نقش بند میں ایک عظیم ہستی، اور سلسلہ صدیقیہ، سلسلہ خواجگان اس کے عظیم پیشوا ہیں، سلسلہ نقش بندیہ کے عظیم رہبر و رہنما ہیں، اولیاء کاملین صالحین میں سے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ان میں سے ایک عظیم نام، روشن نام حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ۔ آپ کے حوالے سے، چونکہ آپ اولیاء کاملین صالحین میں سے ہیں، اولیاء اللہ کی عظمت و رفعت و شان کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی، سورہ یونس کا تو بارہا ذکر ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار سن لو، جان لو، بے شک جو اولیاء اللہ ہیں انہیں کوئی خوف نہیں، اور نہ ہی یہ غمگین ہیں، نہ ہی غمگین ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا۔ اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، اب اولیاء اللہ ہیں یعنی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب مقرب پیارے بندے ہیں، اسی طرح کوئی انہیں خوف نہیں، نہ ہوگا کسی بھی قسم کا اللہ رب العزت کے خوف کے سوا، تقوی اور خشیت کے سوا، اور نہ یہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ہوں گے۔ اس میں مطلقاً ارشاد فرمایا، کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں وقت تو غمگین نہیں ہوں گے، فلاں وقت ہوں گے، نہیں، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غمگینی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کامل ایمان والے ہیں اور متقی ہیں، پرہیزگاری، تقوی اور خشیت الہی کا پیکر ہیں، اور پوری زندگی ان کی اللہ کی رضا کی خاطر گزرتی ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، اللہ تعالیٰ کے انعامات، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کے کلمات، اللہ کے فیصلے، اللہ کی باتیں یہ بدلتی نہیں ہیں، یعنی یہ حقیقت میں اولیاء اللہ ہیں، اور نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ یہ غمگین ہوں گے، اور یہ حقیقت میں کامل ایمان والے ہیں، حقیقت میں یہ تقوی کے پیکر ہیں، اور انہی کے لیے حقیقت میں دنیا و آخرت میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، انعامات ہی انعامات ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ کلمات، اللہ کے یہ فیصلے، یہ باتیں بدلنے والی نہیں ہیں، یہ مہر ثبت ہو گئی کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ اللہ کے دوست بھی ہیں، اور یہ ساری شانیں انہی کے لیے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ذالک والفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے کامیاب ہستیاں وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، تمام کے تمام، کم و بیش 1,24,000، اور پھر ان کے سردار ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظیم ہستی ہیں، فوز و فلاح نہ صرف پانے والی ہستی بلکہ امت کو، انسانیت کو کامیابی کا راستہ دکھانے والی ہستی، جو کہ صراط مستقیم ہے، کامیابی کا راستہ، فوز و فلاح کا راستہ اسلام ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان سب سے بڑی کامیابی پانے والے ہیں، سورۃ التوبہ کے حوالے سے بھی ذالک الفوز العظیم، وہاں بھی یہی ذکر ہے۔ پھر اہل بیت کرام بھی انہی ہستیوں کے ساتھ ہیں، فوز و فلاح پانے والے۔ ان ہستیوں کے بعد تابعین اعظام علیہم رضوان، تابعین اعظام علیہم رضوان، پھر اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کرنے والے، اس کو آگے سکھانے والے علماء، فقہاء، ائمہ کرام، اولیاء، صلحاء، عرفاء، نقباء، نجباء، یہ سبھی ہستیاں جو ہیں یہ فوز و فلاح پانے والی ہیں۔ اولیاء اللہ بھی انہی میں شامل ہیں۔ اور پھر اولیاء کاملین صالحین، ان کی زندگیاں تو تقوی اور خشیت کا پیکر ہوتی ہی ہیں جب ان ہستیوں کا وصال ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ نفس مطمئنہ پا جانے والی ہستیاں ہیں، اب نفس کیا ہے؟ نفس کی کئی اقسام ہیں، 7 تک کا بھی ذکر کیا علماء نے، فقہاء نے، مفسرین نے، محدثین نے، جن میں سے 3 جو نفس کی اقسام ہیں ان پر خاص طور پر علماء، اولیاء، صلحاء نے کلام کیا۔ ایک نفس امارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک جو نفس ہے یہ تو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، برائی کی طرف ابھارتا ہے، یہ نفس امارہ ہے، یعنی برائی کا حکم دینے والا، برائی کی طرف لگانے والا۔ دوسرا نفس
وہ نفس لوامہ جس کا ذکر غالباً 29ویں پارے میں سورہ قیامہ میں ہے، وہ ملامت کرنے والا نفس ہے۔ یعنی اب نفس امارہ جو ہے وہ ہمیشہ برائی پر آمادہ رکھتا ہے، برائی کی جانب گامزن رکھتا ہے۔ جس بندے کا نفس امارہ ہو وہ گناہوں میں، برائیوں میں ڈوبا رہتا ہے، اور پھر وہ حالت ہوتی ہے حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر، اس کے سینے پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر تو توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، تو پھر وہ دل، وہ سینہ سارے کا سارا گناہوں کی سیاہی سے مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے بندے کو گناہ بھی گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ ہے نفس امارہ کہ گناہوں میں، گناہوں کی دلدل میں ایسے ڈوب جانا، ایسے غرق ہو جانا کہ پھر گناہ کو گناہ ہی محسوس نہ کرے انسان، بندہ مومن، ایک مسلمان۔ تو عام طور پر ہم گناہ گاروں کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھ رہے ہوتے، اور ایک ہی گناہ بار بار کر ہوتے ہیں، کبھی ہمارے دل میں ملامت بھی نہیں آئی، کبھی ہم توبہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے، اور گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے الا ماشاء اللہ۔ آج یہی عالم ہے ہماری یہی کنڈیشن ہے، یہی صورتحال ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی توفیق سے، اور پھر بندہ مومن خود اس میں جب تھوڑی سی احساس پیدا ہوتا ہے، اگر ضمیر زندہ ہو، ندامت پیدا ہوتی ہے، وہ سوچے، اپنا احتساب کرے، تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے فلاں فلاں غلط کام کیا، فلاں فلاں میں نے گناہ کا کام کیا، برائی کا مرتکب ہوا، تو اب وہ پچھتاتا ہے، اب وہ روتا بھی ہے، توبہ بھی کرتا ہے۔ اب اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ندامت و شرمندگی آتی ہے۔ یہ جو کنڈیشن ہے کہ جب بندے کا ضمیر، بندے کا نفس اسے ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ گناہ کا کام کیا، توبہ کر لو، آئندہ یہ کام مت کرنا، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، استغفار کر لو، تو اب یہ نفس لوامہ ہے، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ اگرچہ پھر نفس ملہمہ اور دیگر ان نفوس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پھر تیسرا خاص نفس کی جو قسم ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ راضیہ مرضیہ ہے۔ یہ نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، یہ اولیاء کاملین صالحین کا نفس انہیں حاصل ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، ان نفوس قدسیہ کی شان خاص طور پر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاتم المعصومین ہیں، تمام معصومین یعنی تمام انبیاء کرام مرسلین اعظام علیہ السلام کے سردار ہیں۔ جیسے آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اسی طرح خاتم المعصومین ہیں کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے، آپ کے بعد کوئی اور نبی، کوئی اور رسول نہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام تو چونکہ معصوم عن الخطا ہیں تو معصومین ہیں، ان کے بھی خاتم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، خاتم المعصومین، کہ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور معصوم نہیں ہے، یعنی کوئی اور نیا نبی نہیں ہے، کوئی نیا رسول نہیں ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو وراء الورا ہے، لیکن ہماری تعلیم کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا ہر عمل ان کے امتیوں کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے اور تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہے کہ 70 یا 100 مرتبہ اور اس سے زائد مرتبہ استغفار کرنا، اگرچہ آپ خاتم المعصومین ہیں، تمام معصومین کے سردار بھی ہیں، خاتم بھی ہیں، تو پھر ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم بھی کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں، سر بسجود ہوں، استغفار کریں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، یہ بھی اولیاء اللہ کی شان ہے کہ جو اللہ کے نیک مقرب بندے ہیں، صالح بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ تو سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر چونکہ ذکر ہو رہا ہے اولیاء اللہ کہ اس دنیا سے جانے
کے وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور ان کا نفس کیا ہوتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، وہ اطمینان والا نفس ہوتا ہے۔ وہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ وہ اسلام کی تعلیمات پر اللہ کی رضا کی خاطر مکمل طور پر کاربند ہونے سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ اپنے معاملات، اخلاقیات، سبھی چیزوں کو، عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہی تصوف ہے۔ تصوف کوئی ما وراء العقل چیز نہیں، ایسی چیز نہیں جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، یا کوئی عجیب نہیں۔ قرآن و سنت اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں، انہی پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنا، یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی حقیقت ہے۔ شریعت پر اچھے سے اچھے طریقے کے ساتھ عمل پیرا ہونا، یہ طریقت ہے، یہ تصوف ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اس کو احسان فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مشاہدہ حق کے مقام تک تم نہیں پہنچے تو کم از کم یہ تصور کر لو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا، اور یہ حقیقت ہے۔ یعنی بندگی یہ ہے، ہم عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور بندگی یہ ہے کہ ہر حال میں، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس تصور، اس مراقبے میں گزرے، اس حال میں گزرے کہ ہمیں اللہ پر پختہ یقین ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور حقیقت میں دیکھ رہا ہے۔ اولیاء اللہ کا یہی مقام و مرتبہ، اولیاء اللہ ہر لمحہ مشاہدہ حق میں مستغرق رہتے، یعنی انہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے انوار و تجلیات کے جلوے ہر لمحہ ان پر اترتے بھی اور نظر بھی آتے۔ پہلی کیفیت کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، وہ کیفیت اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے۔ اور نفس مطمئنہ پانے کا ایک ذریعہ خاص وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتا ہے کہ قلوب کا اطمینان، دلوں کا اطمینان، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور الا فرمایا، خبردار، سن لو، جان لو، اگر تم نفس مطمئنہ پانا چاہتے ہو، قلوب مطمئنہ پانا چاہتے ہو، تو پھر وہ اطمینان، وہ نفس مطمئنہ، وہ قلوب مطمئنہ، وہ اطمینان، وہ چین، سکون، قرار، وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اب ذکر قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے، ذکر اسلام بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ذکر ہے، اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی ذکر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ تو تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان پر عمل کرنا، یہ تمام ذکر ہیں۔ اسلام کی تعلیمات پر، حقوق اللہ، حقوق العباد کے حوالے سے عمل کرنا، یہ سبھی ذکر ہے۔ نصیحت، قرآن پاک نصیحت ہے، اسلام نصیحت ہے۔ ذکر کا ایک معنی نصیحت بھی ہے، ایک معنی یاد بھی ہے۔ تو اسلام کی تمام تعلیمات، اللہ کی رضا کی خاطر ان پر عمل پیرا ہونا، یہی ذکر ہے۔ اور جو یہ پا لیتا ہے کما حق ہو، پھر وہ نفس مطمئنہ بھی پا لیتا ہے، اس کا قلب بھی مطمئن ہوتا ہے، اسے پھر بظاہر جیسے بھی معاملات ہوں، بظاہر مصیبتیں، پریشانیاں، آفات آئیں، اس کا جس قسم کا بھی نقصان ہو جائے ظاہری، وہ اللہ رب العزت سے جو لو لگائی ہوئی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے، وہ نفس مطمئنہ پا لیتے ہیں، اور پھر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف تو لوٹ، راضیۃ مرضیہ، ایسی حالت میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، یعنی نفس راضی اور مرضیہ بھی تجھے حاصل۔ اور فادخلی فی عبادی، اگرچہ تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، یعنی میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میرے پیارے محبوب مقرب بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ ہے۔
جو نفس مطمئنہ پا لیتے ہیں، جو قلب مطمئنہ پا لیتے ہیں، چونکہ ان کی ساری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر گزرتی ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت پھر انہیں اطمینان والی جان فرما رہا ہے، نفس مطمئنہ فرما رہا ہے، اور پھر ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، ان کا وصال ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص بندوں میں، جیسے دنیا میں شامل رکھا تھا خاص بندوں میں، اسی طرح قبر میں اور حشر میں بھی خاص بندوں میں شامل فرماتا ہے، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ میری رضا کا مقام جو جنت ہے اس میں بھی داخل ہو جاؤ۔ یہ اولیاء اللہ کی شان۔ پھر وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع پڑھیے، اولیاء اللہ کی شان کا ذکر اس میں موجود ہے، صحابہ کرام کی یہ شان ہے، اہل بیت کرام کی یہ شان ہے کہ جو عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے زمین پر عاجزی ان کی ساری کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، اور جب کوئی جاہل ان سے کوئی بات کریں تو انہیں بھی کہتے ہیں تمہیں سلام ہو، الجھتے نہیں، اور پھر راتیں ان کے اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں قیام میں گزرتی ہیں، اور یہ باوجود یہ کہ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کا خوف اور تقوی اور خشیت کے باعث، باقی کسی چیز کا انہیں خوف اور ڈر نہیں ہوتا، اس تقوی اور خشیت کے باعث ہی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہتے ہیں اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر لے جو کہ بہت سخت عذاب ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، اولیاء اللہ کی نشانیاں ہیں، اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں اولیاء اللہ کی شان بڑی تفصیل سے ملتے ہیں، کئی احادیث مبارکہ کہ جو اللہ کے مقرب محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے حدیث مبارکہ میں، اور پھر جبریل امین علیہ السلام محبت رکھتے ہیں اولیاء اللہ سے، اور پھر جبریل امین علیہ السلام آسمان میں ندا دیتے ہیں کہ آسمان والوں سے فرماتے ہیں کہ تم بھی، یہ اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے، آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کے ولی سے محبت کرتی ہیں، پھر زمین والوں میں اللہ کے ولی کی محبت رکھ دی جاتی ہے، اور یہ فذکرونی اذکرکم کی تفسیر ہے یہ حدیث مبارکہ۔ اللہ فرماتا تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہارے چرچے بلند کروا دوں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو وہ چرچے بلند ہونا، اور ایک حدیث مبارکہ میں کہ جو اللہ کا بندہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اکیلے میں یعنی خود اسے یاد فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو جماعت میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جماعت میں، فرشتوں کی جماعت میں، مالا اعلیٰ میں اس کو یاد فرماتا ہے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں جو اللہ کی طرف ایک بالش جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف 10 بالشت آتی ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ جو اولیاء اللہ کی شان، اور پھر اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد نصیب ہو جائے۔ تو اولیاء اللہ کی شان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں جا بجا ہے۔ ان عظیم ہستیوں میں سے حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ آپ بھی ہیں۔ آپ کے حوالے سے کہ آپ کی جائے ولادت باسعادت جو ہے وہ سماس ہے، یہ بخارا کے قریب ایک علاقہ ہے، بخارا سے 9 میل کے تقریباً فاصلے پر، اور آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ 25 رجب المرجب 591 ہجری، بعض روایات میں اس کا ذکر ہوا 1195 عیسوی۔ چونکہ آپ کا قصبہ جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اس کو سماس یا سماس کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ کی نسبت آپ کو بابا محمد سماسی کہا جاتا ہے۔ اب لفظ بابا جو ہے یہ ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغستان، اور پھر افغانستان اور ترکی اور یہ سارے مشرق وسطیٰ کے ممالک، چونکہ یہ ترک زبان زیادہ تر یہاں پر بولی جاتی تھی، فارسی بھی تھی، عربی بھی تھی اور ترکی بھی تھی، ترک علاقہ ہے یہ، تو یہاں پر ترک زبان میں بابا جو ہے یہ اللہ کے ولی کے لیے لفظ بولا جاتا تھا، یا کسی بزرگ عالم، شیخ، بزرگان دین میں سے جو بزرگ ہیں ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بابا لفظ جو ہے یہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا، خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ، یعنی اللہ کے نیک بندے،
بزرگان دین میں سے، عظیم ہستی اولیاء کاملین صالحین میں سے۔ بہرحال آپ کا بچپن، آپ کی نوجوانی بہت خوبصورت انداز میں گزری، قرآن و سنت، اسلام کو سیکھنے میں اور اللہ کی یاد میں گزری۔ اور پھر حضرت خواجہ عزیز علی رامتینی علیہ رحمہ، جو سلسلہ صدیقیہ، سلسلہ خواجگان، جس کو سلسلہ نقشبندیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے بہت بڑے بزرگ ہیں، پیشوا ہیں، انہی سے آپ بیعت ہوئے اور ان کی بارگاہ میں کافی وقت گزارا، ان سے فیوز و برکات پائے۔ جو بھی سلسلہ صدیقیہ، سلسلہ خواجگان، نقشبندیہ کا طریقہ تھا، وہ سارا طریقہ اخذ کیا، ذکر، اذکار، مراقبات، مجاہدات، ریاضات۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ کے مرشد گرامی نے آپ کو خلافت سے نوازا، اور بالخصوص جب حضرت خواجہ عزیز علی رامتینی یا رامیتنی، دونوں طرح سے یہ لفظ بولا جاتا ہے، ان کا وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت بابا خواجہ محمد سماسی علیہ رحمہ کو خلافت خاص سے بھی نوازا، اور اپنے تمام مریدین، متبعین، متوسلین، معتقدین، ان سے فرمایا کہ تم سب نے ان کی متابعت اختیار کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے ہر حکم کو ماننا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ تو یوں حضرت خواجہ عزیز علی رامتینی علیہ رحمہ، ان کے آپ خلفائے خاص میں سے سب سے خاص خلیفہ، جانشین بنے، اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا بنے۔ اور شجرہ طریقت نقشبندیہ جو ہے، اس میں حضرت خواجہ عزیز علی رامتینی علیہ رحمہ کے بعد حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ ہی کا ذکر آتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ آگے جا کر حضرت خواجہ بایزید بستامی علیہ رحمہ سے بھی متصل ہوتا ہے، حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے بھی متصل ہوتا ہے۔ اور جب سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے متصل ہوتا ہے تو ایک فیضان کا جو سلسلہ ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم تک پہنچتا ہے۔ ان اہل بیت کرام علیہم رضوان کی عظیم ہستیوں سے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی ذیل العابدین رضی اللہ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ اور چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے خلفائے ثلاثہ سے بھی ان کے عہد خلافت میں بیعت کی، وہ بیعت صرف دنیاوی یا سیاسی یا ریاست اسلامیہ کی بیعت نہیں تھی، بلکہ وہ دینی دنیاوی تمام امور پر بیعت تھی، کیونکہ اسلام میں دین اور دنیا کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ بظاہر دنیاوی عمل اگر نیک جائز دنیاوی عمل اخلاص کے ساتھ اور قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے تو وہ بھی دین بن جاتا ہے، وہ بھی باعث اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات بظاہر دینی عمل اگر صرف دکھاوے اور ریاکاری اور کسی اور غرض کے لیے ہو، اللہ کے سوا، اللہ کی رضا کے سوا کسی اور غرض کے لیے ہو، بالخصوص دکھاوے ریاکاری کے لیے، تو وہ بھی دنیا بن جاتا ہے، بلکہ شرک خفی بھی فرمایا گیا اور باعث اجر و ثواب ہونے کی بجائے باعث گناہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح بھی یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بھی تمام فیضان سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے۔ اور دوسری جانب دیکھا جائے تو سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ، آپ اپنے نانا جان سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان سے آپ نے فیوز و برکات ان سے بھی پائے۔ تو پھر سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور پھر وہ بیعت تھے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو یوں یہ بھی فیوز و برکات پائے۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سلسلہ صدیقیہ نقشبندیہ سلسلہ خواجگان میں اہل بیت کرام علیہم رضوان کا فیضان بھی موجود ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان، خلفائے ثلاثہ کا فیضان بھی موجود ہے، بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا فیضان بھی موجود ہے۔ اور پھر یہ سارا فیضان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے تو حاصل ہوا ہے۔ تو اس فیضان کے وارث جو ہیں، وارثین میں پھر خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ بھی شامل ہیں۔ حضرت خواجہ بابا محمد سماسی علیہ رحمہ، آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے، فیوز و برکات پاتے، انہیں ذکر کی، اللہ کی یاد کی تلقین کی جاتی، قرآن و سنت کا، اسلام کا پیغام ان تک پہنچتا، اور وہ
خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں گزارتے۔ اور پھر بالخصوص خواجہ بابا محمد شماسی علیہ رحمہ کا ایک خاص واقعہ بڑا معروف کہ قصر ہندواں یا کوشک ہندواں، یہ بخارا کے قریب ہی علاقہ ہے 3 میل کے فاصلے پر۔ تو خواجہ بابا محمد شماسی علیہ رحمہ یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ جب یہاں سے گزرا کرتے تو فرماتے کہ ازیں خاک بوئے مرد می آید، زود باشد کہ محل ہندواں قصر عارفاں شود، کہ مجھے اس جگہ سے اللہ کے ایک عارف نیک بندے، اللہ کے ولی کی، مرد کامل کی خوشبو آتی ہے، اور فرماتے کہ جلد ہی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کوشک ہندواں یہ قصر عارفاں بن جائے گا۔ چونکہ یہ قصر عارفاں وہی جگہ ہے جہاں حضرت خواجہ سید محمد بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باشہادت ہوئی، تو خواجہ بابا محمد شماسی علیہ رحمہ اسی جانب اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ یہاں پر ایک مرد کامل جو ہے اس کی ولادت باشہادت ہوگی، جس کے نور سے، جس کے فیضان سے دنیا روشن ہوگی۔ بہرحال جب حضرت شاہ نقشبند خواجہ سید محمد بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ولادت باشہادت ہوئی، تو حضرت خواجہ بابا محمد شماسی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اب وہ خوشبو جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ اور پھر شاہ نقشبند علیہ رحمہ کے والد گرامی جو ہیں انہوں نے حضرت شاہ نقشبند علیہ رحمہ کو، ابھی یہ 3 دن کے تھے غالباً، تو ان کو بابا شماسی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں لائے۔ جب خواجہ بابا محمد شماسی علیہ رحمہ نے ان کو اپنی آغوش میں لیا، گود میں لیا، اٹھایا، تو ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ میں اس فرزند کو اپنی فرزندی میں قبول کرتا ہوں، یعنی روحانی فرزند یہ میرا مرید ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لڑکا عن قریب اپنے وقت کا امام بنے گا، مقتدا بنے گا، یعنی ایک دنیا جو ہے ان سے فیض و برکات پائے گی۔ اور پھر آپ نے اپنے خلیفہ خاص حضرت سید امیر کلال علیہ رحمہ ان سے بھی فرمایا کہ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے، روحانی تربیت کرنی ہے خواجہ سید محمد بہاؤالدین شاہ نقشبند علیہ رحمہ کی جب یہ جوان ہوں گے۔ تو یوں اپنے خلیفہ خاص سید امیر کلال علیہ رحمہ کو سید خواجہ محمد بہاؤالدین شاہ نقشبند علیہ رحمہ کی روحانی تربیت کے لیے پہلے سے ہی فرما دیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ جو ہیں یہ خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ کے بیعت ہوئے اور ان سے خرقہ خلافت پایا اور شاہ نقشبند کہلائے، اور انہی کی نسبت سے سلسلہ صدیقیہ، سلسلہ خواجگان، سلسلہ نقشبندیہ کہلاتا ہے۔ بہرحال حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب آپ کی عمر مبارکہ جو ہے وہ تقریباً 18 برس ہوئی تو آپ کے والد گرامی ان کے کہنے پر آپ حضرت خواجہ بابا محمد شماسی علیہ رحمہ کے پاس حاضر ہوئے، اور اس وجہ سے حاضر ہوئے کہ آپ کا نکاح جو ہے اس نکاح کی جو تقریب ہے اس میں خواجہ بابا محمد شماسی علیہ رحمہ بطور خاص شریک ہوں اور ان کی برکتیں حاصل ہوں۔ تو خود شاہ نقشبند علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی اس موقع پر آپ کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ سے جو میں نے پہلی کرامت دیکھی وہ یہ تھی کہ آپ کی بارگاہ میں جب میں حاضر ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اندر بڑی عاجزی، انکساری کی ایک کیفیت پیدا ہوئی، اور رات کے آخری حصے میں اٹھا میں اور وضو کیا، وضو کر کے میں نے نفل پڑھے، تہجد پڑھی، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگا، اور اسی اثناء میں میری زبان سے یہ دعا نکلی کہ اللہ مجھے مصیبت کا بوجھ اٹھانے والا بنا اور اپنی محبت کی محنت برداشت کرنے کی قوت عطا فرما۔ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح حضرت خواجہ بابا محمد شماسی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نور بصیرت سے فراست ایمانی جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو فرماتے ہیں اس فراست اور بصیرت سے آپ میری رات کی جو سرگزشت تھی، جو معاملہ تھا اس سے آگاہ ہوئے، اور آگاہ ہو کر آپ نے فرمایا کہ اے فرزند، اے بیٹے، دعا میں یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ اس بندہ ضعیف کو اپنے فضل و کرم سے اسی پر قائم رکھ جس میں تیری رضا ہے، یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے
کہ مصیبت مجھے آئے اور میں اس میں مبتلا ہوں اور میں محنت کروں، جد و جہد کروں، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے مصیبت طلب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ طلب کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو مجھے ضعیف بندے کو اپنے فضل و کرم سے جس چیز پر قائم رکھ میں اس پر راضی ہوں، یعنی تیری طرف سے قبض ملے، بسط ملے، اچھا معاملہ ہو، آسانی کا معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہو، میں تیری رضا میں راضی رہوں، اس پر قائم رہوں، ثابت قدم رہوں، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ بے شک اللہ کی رضا تو اس میں ہے کہ بندہ مصیبت میں مبتلا نہ ہو۔ ہاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے امتحان لینے کے لیے، آزمائش اور اس کو مقام عطا فرمانے کے لیے مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ تو مجھ پر جو بھی حالت رکھے، مصیبت ہو، آسانی ہو، جو بھی تیری طرف سے میرے لیے حال ہو، میری کیفیت ہو، اس میں مجھے راضی برضا رہنے والا بنا، کہ میں ہر حال میں تیری رضا پر راضی رہوں۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی پہلی کرامت تھی جو میں نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دیکھی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت خواجہ بابا محمد شماسی علیہ رحمہ کے ساتھ، انہوں نے کہیں تشریف لے جانا تھا، میں بھی ساتھ جانے لگا، تو آپ نے وہاں پر ایک روٹی موجود تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اسے پاس رکھ لو۔ تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اس کا کیا فائدہ، تو آپ فرمانے لگے کہ یہ کام آئے گی۔ چلے ایک جگہ ٹھہرے، ایک مقام پر، وہاں پر جو میزبان تھا وہ تھوڑا پریشان تھا، تو حضرت خواجہ بابا محمد شماسی علیہ رحمہ نے پوچھا کہ بھائی کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ دودھ تو موجود ہے، لیکن روٹی کا میں باوجود کوشش کے کوئی خاص انتظام نہیں کر سکا، روٹی مجھے نہیں مل سکی، روٹی کا انتظام نہیں ہو سکا۔ تو حضرت خواجہ بابا محمد شماسی علیہ رحمہ نے وہی روٹی نکالی، فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اس روٹی کو ہم دودھ کے ساتھ کھا لیتے ہیں۔ اور پھر خواجہ شاہ نقشبند علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی کہ یہ ہمارے کام آنے والے تھے روٹی، اور ہمارے کام آ گئی۔ تو بہرحال حضرت خواجہ بابا محمد شماسی علیہ رحمہ، آپ کا مقام و مرتبہ اولیاء کاملین صالحین میں بہت بلند ہے، خصوصاً سلسلہ خواجگان، سلسلہ صدیقیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشواؤں میں سے ہیں۔ اور پھر آپ کا فیضان خواجہ سید امیر کلال علیہ رحمہ تک پہنچا، ان سے خواجہ سید محمد بہاؤالدین نقشبند شاہ نقشبند علیہ رحمہ ان تک پہنچا، پھر یہ فیضان چلتا چلتا خواجہ محمد امکنگی علیہ رحمہ، خواجہ محمد باقی باللہ علیہ رحمہ، پھر یہاں برصغیر پاک و ہند میں خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ سے حضرت مجدد الفیسانی علیہ رحمہ، اور آگے پھر آپ کے صاحبزادگان اور دیگر خلفاء جو سینکڑوں میں تھے، ان سے یہ فیضان پوری دنیا میں پہنچا، یہاں برصغیر پاکستان اور ہندوستان میں بھی پہنچا، اور آج بھی وہ فیضان مختلف نقشبندی مجددی جو آستانے ہیں، درگاہیں ہیں، وہاں سے پھیل رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یوں ہی پھیلتا رہے گا۔ ان عظیم ہستیوں کی جو زندگیاں ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام اولیاء اللہ کی محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات کی پیروی عطا فرمائے، اور ان اولیاء اللہ کے تصدق، ان کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا غضنفر عباس صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، جب بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے فوت ہو جاتا ہے، 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے فوت ہو گئے، کوئی وظیفہ یا سلوشن بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو آپ دونوں میاں بیوی روزانہ 111 مرتبہ سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ دوسرا یہ یا باری یہ کثرت سے پڑھیں، بالخصوص جب آپ کی زوجہ جو ہیں وہ پریگننٹ ہوں تو یا باری یا مبدی یا خالق یا مصور، یہ چند اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان کو پڑھیں، خاص طور پہ یا باری پڑھتی رہیں، اللہ سے دعا بھی کریں۔ باقی علاج بھی ہو سکتا ہے، ٹرا یا اس طرح کا کوئی پرابلم بھی ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے جو اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر ہوں اس کی، ان سے آپ علاج بھی کروائیے، چاہے کسی بھی طریقہ علاج سے ہو، حکمت سے ہو، ہومیوپیتھی سے ہو، ایلوپیتھک سے ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آیت مبارکہ کثرت سے جتنا زیادہ ہو سکے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور استغفار بھی کرتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا غفارو یا غفارو یا غفارو پڑھتے رہیں آپ خاص طور پہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ عائشہ صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں کہ بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور کہتی ہیں کہ بھائی میرے چہرے پر دانے ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی ایک تو علاج بھی کیجئے، وہ بھی سنت نبوی ہے، اور دعا بھی، دعا جو ہے وظیفہ جو ہے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ بالخصوص یا سلامو یہ کثرت سے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یا سلامو یا سلامو۔ دوسرا سورۃ الطارق، یہ 3 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیں، میڈیسن ہے اس پر بھی دم کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ چہرے پر پھیر سکتے ہیں۔ سورۃ الطارق 30ویں پارے میں 3 مرتبہ اول آخر تعداد میں درود پاک کے ساتھ، اور یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ، اور یہ بھی اسی طرح دم کر کے پانی بھی پی سکتے ہیں، ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ بھی جہاں دانے ہیں چہرے پر وہ وہاں پر پھیر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 روحانی علاج کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں انکل جی میں مدینہ پاک کب جاؤں گا، دل بہت تڑپ رہا ہے۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد بلائے گا، جو ظاہری اسباب ہیں ان کی بھی کوشش کیجئے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندہ مومن کے لیے تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی لکھا ہو تو ہوا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہو جاتی ہے، تو حاضری کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ درود پاک کی کثرت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ شہر بانو صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں مہروں کا مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی بالکل میں عرض کرتا ہوں، علاج بھی کیجئے، اور روحانی علاج یہ ہے کہ جہاں درد ہو وہاں پر دایاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، 7 مرتبہ پھر پڑھنا ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ 208 چک ڈوگرہ والا سے ہیں ہمارے ساتھ افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک اور ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں اللہ دتہ شاہ صاحب، علی حسن شاہ صاحب، محمد طیب حسن شاہ صاحب، سمیع اللہ شاہ صاحب، شاد برادران تاجہ بیر والا بوانا سے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کس ماہ میں؟ جی یہی ماہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، جمادی الاخری، جس کو ہم جمادی الثانی کہتے ہیں، 22 جمادی الاخری یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ ایک اور لسنر ہیں سدرہ صاحبہ 61 رے بے سے، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، کہتے ہیں بھائی میں روز تو نہیں سن سکتی، لیکن جب ٹائم ملتا ہے تو یہ پروگرام میں ضرور سنتی ہوں۔ چلیں جی شکریہ آپ کا بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، تمام ویورز تمام لسنرز کو۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے کال کی تھی اور آپ سے بات نہیں ہو پائی، کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی سعودیہ گیا ہوا ہے 6 منتھ پہلے، اور وہ واپس آنا چاہتا ہے، لیکن ہم گھر والے کہتے ہیں کہ وہ واپس نہ آئے، وہ لڑائیاں بہت کرتا تھا، اس وجہ سے ہم نے اسے وہاں بھیجا ہے۔ جی اس میں اب باہمی افہام و تفہیم سے ہی معاملہ حل ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کو قائل کر لیا جائے کہ بھائی تم وہیں رہو، فی الحال وہاں پر کام کرو، پھر 6 مہینے سال کے بعد آ جانا، یا پھر وہ آپ کو قائل کر لے، دو طرفہ معاملہ ہے یہ۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کو محبت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، والدین بھی آپ بھی سمجھاتے رہیں۔ اگر تو اس کے آنے سے معاشی یا کسی اور حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بلا لیجئے،
لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے اور آپ سبھی گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ کچھ عرصہ وار ہے تو اس کو سمجھائیے کہ 6 مہینے سال اور گزار لے، پھر آ جائے، یا پھر ایک دفعہ آ جائے پھر دوبارہ چلا جائے، تو سبھی راستے موجود ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی آ جائے چند دنوں کے لیے، رہ کر پھر چلا جائے۔ بہرحال جو بہتر ہو، اس حوالے سے آپ درود تنجینا، بھائی سے بھی کہیے کہ وہ درود پاک کی کثرت کرے، آپ بھی بالخصوص درود تنجینا سبھی گھر والے 1000 مرتبہ پڑھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس معاملے میں آسانی فرما، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا